ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف فتح کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حملوں سے اسرائیلی دفاعی نظام تباہ ہو گیا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ در حقیقت ایک ناکام کوشش ہے۔ خامنئی نے کہا کہ قطر میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا اور خطے میں موجود تمام امریکی اڈے ہماری دسترس میں ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مستقبل میں اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میزائل حملوں سے اسرائیل تباہی کے دانے پر پہنچا۔ ایرانی کمانڈرز اور سائنسدانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی دوبارہ امریکی F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ پروگرام میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے۔ نیٹو اجلاس سے واپسی پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ اس معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو ہوئی ہے اور تکنیکی سطح پر مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کبھی بھی F-35 پروگرام سے دستبردار نہیں ہوا اور اس پروگرام سے 2020 میں نکالا جانا ناانصافی تھا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پاکستان میں امریکہ کے قائم مقام سفیر نٹیلی بیکر نے اہم ملاقات کی، جس میں امریکہ پاک تعلقات، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ایران اسرائیل جنگ بندی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کو سراہا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ٹرمپ کا کردار ایران اور اسرائیل سیز فائر کے بعد دنیا یاد رکھے گی۔ امید ہے وہ غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے۔ نٹیلی بیکر نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ کا اہم دوست ہے اور تعلقات کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیصلہ کن قیادت کو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا سبب قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران وزیر اعظم نے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کردار پر بھی شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ تجارت بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی میں پاکستان کے تعمیری کردار کا اعادہ کیا، جبکہ سیکرٹری روبیو نے پاکستان کے ساتھ امن کے فروغ میں تعاون جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ جنگ بندی کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جنگ 2 ہفتوں میں ختم کرنے اور ابراہیم معاہدوں کے دائرہ کار کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ منصوبے کے تحت کچھ عرب ممالک غزہ میں نئی حکومت قائم کریں گے، جبکہ حماس کی قیادت کو جلا وطن کیا جائے گا۔ کئی عرب ممالک فلسطینی اتھارٹی کے بغیر تعمیر نو میں شرکت سے انکار کر چکے ہیں، جبکہ نیتن یاہو نے اتھارٹی کے کردار کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی سینٹرل بینک نے ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کو معیشت پر بھاری قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ملک کو 6 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور جی ڈی پی میں 1% کمی کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس جنگ کو ایران کے خلاف عظیم فتح قرار دیا اور کہا کہ اب خطے میں امن معاہدوں میں وسعت کا سنہری موقع ہے، جسے وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ سرجانی، ملیر، نارتھ کراچی، کلفٹن، ڈیفنس، اورنگی، لانڈھی، گلشن حدید سمیت کئی علاقوں میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم بجلی کی بندش نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ محرم الحرام 1447 ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے۔ جمعہ 27 جون کو یکم محرم ہوگی، جبکہ یوم عاشورہ 6 جولائی بروز اتوار منایا جائے گا۔ وفاقی حکومت 9 اور 10 محرم کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کرے گی، جو اس بار ہفتے اور اتوار کو ہوں گی۔ عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی کلب النصر کے ساتھ 2 سال کا نیا معاہدہ کر لیا۔ سوشل میڈیا پر چیئرمین کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے رونالڈو نے کہا کہ نیا باب شروع ہو گیا ہے، اب وہ 2027 تک النصر کی نمائندگی کریں گے اور 42ویں سالگرہ بھی اسی کلب کے ساتھ منائیں گے۔ رونالڈو 2026 کے ورلڈ کپ میں پرتگال کی نمائندگی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔